حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اونٹوں کے چرنے کی جگہ تھی جس پر حضرت عثمان غنی نے قبضہ کر کے اپنی ذاتی چراگاہ بنا لیا، تو مسلمان کی زمین کو قبضہ کرنا یہ تو خلیفہ وقت کے لیے اور حاکم کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو یہ آپ نے جرم کیوں کیا ہے؟ الیاذ باللہ۔ جواب ذہن نشین فرمائیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل واقعہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اصل یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے پہلے بھی مدینہ منورہ میں چراگاہ تھی جہاں صدقہ کے اونٹ چرائے جاتے تھے، اور وہ حکومت کی ملکیت تھی، خلیفہ وقت کے پاس تھی، شخصی نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اونٹ زیادہ ہو گئے، جب اونٹ زیادہ ہو گئے تو ظاہر چراگاہ کو بڑا کرنا پڑا، تو یہ چراگاہ عثمان حضرت عمر کے دور میں تھی، حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اونٹ زیادہ ہو گئے، تو اونٹ زیادہ ہونے کی بنیاد پر آپ نے زیادہ جگہ کو چراگاہ میں شامل فرمایا اور اس کو ذاتی تحویل میں نہیں لیا، بلکہ امت کے اونٹ اور امت کے لیے جگہ جس کی نگرانی خلیفہ وقت کرتا ہے، اس لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر طبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری تاریخ طبری یہاں فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحِمَا فَإِنَّ عُمَرَ حَمَلَ الْحِمَا قَبْلِي لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ فَلَمَّا وُلِّيتُ زَادَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَزِدْتُ فِي الْحَمَا لِمَا زَادَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ۔ حضرت عثمان خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چراگاہ موجود تھی، جب مجھے والی بنایا گیا، مجھے خلیفہ بنایا گیا تو اونٹ صدقے کے بڑھ گئے، لہٰذا چراگاہ بھی بڑھ گئی، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہے۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ تعالی وفات 748 ہجری، وہ فرماتے ہیں تاریخ الاسلام للذہبی میں فَأَمَّا الْحِمَا فَوَاللَّهِ مَا حَمَيْتُ لِإِبِلِ وَلَا لِغَنَمِ وَإِنَّمَا حَمَيْتُ لِإِبِلِ صَدَقَةً، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو چراگاہ ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ میرے اونٹ اور میری بکریوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو میں نے چراگاہ بنایا ہے صدقہ کے اونٹوں کے لیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا جواب دیتے ہیں، ذرا وہ یہ سماعت فرمائیں۔ یہی جواب علی المرتضیٰ دیتے ہیں اپنے لفظوں میں۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن کثیر رحمہ اللہ فات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں فاجاب علی عن ذالک، حضرت علی نے اس اعتراض کا جواب کیا دیا، فرمایا اما الحما فانما حماہ لابل الصدقہ لتسمن ولم یحمہ لابل ولا لغنم وقد حماہ عمر من قبلہ۔ یہ جو آپ حضرت نے چراگاہ بنائی تھی تو یہ اپنے لیے نہیں تھی بلکہ صدقہ کے اونٹ کے لیے تھی تاکہ کھائیں اور خوب موٹے تازے ہوں، اور یہ اس سے پہلے حضرت عمر بھی کر چکے ہیں۔ فرق کیا تھا، ان کے دور میں اونٹ تھوڑے تھے، چراگاہ چھوٹی تھی، ان کے دور میں اونٹ بڑھ گئے تو چراگاہ بڑی بنا دی، تو انہیں اپنی ذات کے لیے کسی کی زمین پر قطعاً قبضہ نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان جو سخاوت کے دریا نہیں سمندر تھے تو وہ کسی کی چراگاہ پر قبضہ کر سکتے ہیں؟ کیا حماقتوں والے اعتراضات ہیں، انسان کو سن پر بھی شرم آتی ہے۔